دوستو اور بھائیوں، اس ماہ رمضان میں سید الاشہر، اس مقدس اور بابرکت مہینے میں جو ہم بنیادی طور پر عبادت روزہ کر رہے ہیں، اس روزے کا بھی بنیادی مقصد اللہ رب العالمین بیان کرتے ہوئے یہی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے، اور اس کا بنیادی مقصد وہ یہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، یہ نہیں کہا لعلکم تتفکرون کہ تم غور و فکر کرو، اور نہ ہی یہ فرمایا لعلکم تعقلون، تم عقل مند بن جاؤ، اور نہ ہی اللہ نے روزے کے بنیادی مقصد کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا لعلکم تہتدون، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، اور نہ ہی اللہ نے یہ کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اور نہ ہی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو گے تو تمہارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے، اور نہ ہی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون کہ تم روزہ رکھو گے تو کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے، نہیں بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تمہیں روزہ اس لیے رکھنا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے کہ جو متقی بن جاتا ہے وہ تتفکرون میں بھی شامل ہو جاتا ہے، جو متقی بن جاتا ہے وہ عقل مند بھی ہو جاتا ہے، جو متقی بن جاتا ہے وہ ہدایت یافتہ بھی بن جاتا ہے، جو متقی بن جاتا ہے وہ اللہ کا شاکر بندہ بھی بن جاتا ہے، جو متقی بن جاتا ہے اس پر رحم بھی کر دیا جاتا ہے، جو متقی بن جاتا ہے اللہ اس کو کامیاب اور کامران بھی کر دیتا ہے، جو متقی بن جاتا ہے وہ اللہ کا ساجد بندہ بھی بن جاتا ہے، جو متقی بن جاتا ہے وہ اللہ کا قائمین میں سے بھی بندہ بن جاتا ہے، جو متقی بن جاتا ہے وہ اللہ کا عابد بندہ بھی بن جاتا ہے، جو متقی بن جاتا ہے دوستو اور بھائیوں وہ اللہ کا پرہیزگار اور تقوی والا بندہ بن جاتا ہے، اور جس کو تقوی حاصل ہو جائے اس کے بارے میں میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر یہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، یہ حسنات میں سے، یہ اعمال صالحہ میں سے یہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، یہ چھوٹا سا عمل کرتا ہے، ہم اس کے بارے میں یہ اعلان کر دیتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، متقی جو بھی عمل کرے گا اللہ اس عمل کو قبول فرمائے گا، یہ چھوٹا سا عمل کرتا ہے، فرمایا یہ تو اللہ کے عذاب سے اور عقاب سے بچنے کے لیے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق صرف کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے میں اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہوں، اور ربی کما یربی احدکم فلوہ، فرمایا پھر میں اس کی پرورش کرنا شروع کر دیتا ہوں، اس کو بڑھانا شروع کر دیتا ہوں جس طرح تم اپنے جانوروں کی پرورش کرتے ہو، فرمایا جب کل قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے تو میں اس کھجور کے ایک ٹکڑے کو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ کر دوں گا۔ یہ ہے متقی بننے کی فضیلت اور متقی بننے والوں کے لیے انعام، فرمایا سنو یہ متقی بنتا ہے تو میں اس کو صاحب علم بنا دیتا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، فرمایا تقوی اختیار کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کہتا ہے صاحب علم بنا دوں گا، اور پھر دنیا میں سے کسی انسان کو اور کسی بڑے سے بڑے انسان کو آپ کا معلم نہیں بناؤں گا، اور بلکہ نہ میں کسی فرشتے کو تمہارا معلم بناؤں گا، معلم بنوں گا
تو میں خود اللہ تمہارا استاذ بن جاؤں گا. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تمہیں میں اپنا شاگرد بنا لوں گا، میں تمہیں علم سکھلاؤں گا جو اللہ اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وہ اللہ رب العالمین کون ہے؟ فرمایا جس نے پہلی وحی نازل فرمائی تو علم کے بارے میں یہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان علم الانسان ما لم يعلم. اللہ رب العالمین خود تمہارا معلم اور استاذ بن جاتا ہے. اور جب اللہ استاذ بنتا ہے پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں تمہیں علم کون سا عطا فرماتا ہوں؟ فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. فرمایا پھر اللہ تمہیں ایسا علم عطا کرتا ہے کہ وہ علم کی روشنی میں تم نیکی اور بدی کو پہچان سکتے ہو، تم اچھائی اور برائی کو پہچان سکتے ہو، تم حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہو. اور اس علم کی روشنی میں جب تم زندگی گزارتے ہو پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں اس بندے کو، اپنے اس مومن بندے اور متقی پرہیزگار کو میں زمین میں قبولیت عطا کر دیتا ہوں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا کر دیتا ہوں، بلکہ اس محبت کو اتنا بلند کرتا ہوں کہ میں آسمانوں میں اس کی محبت کو لے جاتا ہوں. میں تو آسمان والوں کو بھی اس کا محب بنا دیتا ہوں. پہلا آسمان کیا، دوسرا آسمان کیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، بلکہ اللہ فرماتا ہے میں تو اس کی محبت کو سدرۃ المنتہا تک پہنچاتا ہوں، بلکہ عرش معلی پر لے جا کر اللہ رب العالمین خود اس کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے ان اللہ یحب المتقین. فرمایا جب یہ میرا متقی بندہ بن جاتا ہے میں اللہ خود اعلان کرتا ہوں میں اس کا محب بن کر اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اللہ اکبر. دوستو اور بھائیو، جب اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے پھر میں اس کو اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا، پھر میں اس کو ظلمات میں نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کو ظلمات سے نکال کر نور اور اجالے اور روشنی میں لے آتا ہوں. فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور. اور پھر میں اس کے لیے ہر معاملہ آسان کر دیتا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. فرمایا میں تو اس کی زندگی کے تمام امور کو ان کو آسان کر دیتا ہوں. کتنا آسان کرتا ہوں؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. میں تو ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے اس کو نجات دے دیتا ہوں. فرمایا سب سے بڑی فکر اس کو رزق کی ہوتی ہے، اس کے بارے میں اعلان کرتا ہوں جب یہ میرا متقی بندہ بنتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. میں اس کو رزق وہاں سے پہنچاتا ہوں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور اگر یہ صحیح معنوں میں میرا متقی بندہ بنتا ہے وہ رزق ایسی جگہ سے آتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے، اور پھر وہ رزق جو ہے وہ برکت بھی لے کر آتا ہے. اور برکت کیسی لے کر آتا ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
یہ اگر میرا متقی بندہ بنتا ہے تو میں اس کو رزق ایسا عطا کرتا ہوں کہ آسمان سے اس کے رزق میں برکات کا نزول ہوتا ہے، زمین سے اس کے رزق میں برکات کا خروج ہوتا ہے۔ اللہ ایسا رزق عطا فرماتا ہے کہ اس رزق میں خیر و برکت نازل فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا سنو، تم میرے متقی بندے بنتے ہو اور میں تمہارا محب بن جاتا ہوں، تمہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب تم میرے محبوب بن جاؤ گے تو میں تمہیں دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا۔ آج تمہیں فکر پڑا ہوا ہے کہ آج اس کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوا، اس قوم کو شہید کیا گیا، اس کے بچوں کو شہید کیا گیا، عورتوں کی عصمت دری ہوئی، گھروں کو مسمار کیا گیا، ہمارے در و دیوار گرا دیے گئے۔ یہ فکر کل اس کی باری، آج اس کی باری، کل میری باری، یہ تمہیں فکر پڑا ہوا۔ میرا اللہ کہتا ہے متقی بندے بننا تمہارا کام ہے، اور اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ فرمایا اگر متقی بندے تم بن گئے، روزے رکھنے کے بعد تم نے اس کے مقصد کو حاصل کر لیا، بنیادی مقصد اگر تمہیں حاصل ہو گیا، تم میرے متقی بندے بن گئے، لا يضركم كيدهم شيئا۔ فرمایا ساری کائنات جمع ہو جائے، یہ سارے کفر اور باطل کی قوتیں اور طاقتیں جمع ہو جائیں، فرمایا ساری سپر پاوریں جمع ہو جائے، لا يضركم كيدهم شيئا۔ فرمایا یہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانے کی پلان کر لے، فرمایا تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ دوستو اور بھائیو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اپنی اس عبادت جو تم روزہ رکھ رہے ہو، اس کے بنیادی مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے صرف تمہاری حفاظت نہیں کروں گا، بلکہ آئندہ آنے والی تمہاری اولاد، صرف تمہاری اس اولاد کی نہیں، تمہارے پوتوں کی، تمہاری آل اولاد کی، بلکہ 7 نسلوں تک تمہاری حفاظت ہوگی۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ آج سورہ کاف تم نے تلاوت کی، اللہ نے اس میں مثال دے کر سمجھایا، فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور تم ڈرتے ہو فَلْيَخْشَ الَّذِينَ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ فرمایا تم ڈرتے ہو کہ میں چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر اگر دنیا سے رخصت ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا تمہیں اللہ کہتا ہے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہاری نسلوں کی حفاظت فرمائے گا، صرف تمہارے ان بچوں کی نہیں، ان کے آگے بچوں کی تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ کیسے؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جیسے سورہ کاف میں تم نے پڑھا ہے، ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ صرف ان نیک سارے متقی بندوں کی اولاد کی، ان کی جانوں کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ ان کے مالوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں یہ ان کا باپ، یہ 7ویں پشت پر ان کا پردادا تھا، جس کی نیکی کا اثر اس کی نسل کو حاصل ہوا کہ اللہ نے ایک نبی کو، ایک ولی کو مزدور بنا کر کھڑا کر دیا اور ان کے مال کی حفاظت کروائی۔ دوستو اور بھائیو، اللہ رب العالمین کہتا ہے شرط یہ ہے کہ تم جو عبادت کر رہے ہو اس کے بنیادی مقصد کو حاصل کر لو، تو اللہ تمہارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ اللہ یہ اعلان کرتا ہے وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ فرمایا صرف یہ دنیا والوں سے نہیں، بلکہ اس کائنات کی ہر آفت سے، ہر عذاب سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اللہ تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ دوستو اور بھائیو، یہ صرف دنیاوی فائدے نہیں ہیں، یہ تو صرف میں نے اس لیے بیان کیے کہ خلق الانسان عجولا، یہ انسان جو ہے جلد باز پیدا کیا گیا، اس کو جلدی کے پرافٹ چاہیے، جلدی کے فائدے چاہیے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیے۔